ملکی معیشت کی بہتری اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف ان ایکشن، پاکستان استحکام سے تیز رفتار ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی یقین دہانی ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم ڈیوس میں موجود۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ناشتے کا اہتمام۔ ایشیا پاک کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی کی بھی ناشتے میں شرکت۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے مختلف سیشنز میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ معاشی استحکام کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالیں گے اور پاکستان کے استحکام کے حوالے سے او پروگرام پر بھی بات کریں گے۔ Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے اور بہت سود مند ثابت ہوگا۔ ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی کی ڈیوس میں گفتگو، کہا وہ انویسٹمنٹ کے مواقع کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بہترین مواقع موجود ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری انتہائی منافع بخش ثابت ہوگی۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کو یہاں موجود ہونے پر بے حد فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان بہت جلد دنیا کی صف اول کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہوگا۔ پاکستان کے بین الاقوامی وقار اور اقتدار میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے۔ پاکستان خارجہ پالیسی اور مؤثر سفارتکاری سے عالمی سطح پر مضبوط ہوا۔ پاکستان کو آج دنیا بھر میں اعتماد اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان پرامن، معتدل اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا نجی شعبے کو ملک میں معاشی ترقی کی قیادت دینے کے عزم کا اظہار، کہا پاکستان معاشی استحکام اور اصلاحات کے عمل میں پیش رفت کر رہا ہے۔ معاشی استحکام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی ڈیوس میں صدر ADB سے ملاقات میں توانائی شعبے میں اصلاحات، صاف توانائی کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ کہا پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعلقات نئے اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو گئے۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی اور معاشی استحکام میں پیش رفت پر آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو بتایا کہ حکومت آئندہ چند ہفتوں میں بانڈ اجرا کے لیے عالمی مشرکت تقرر کا عمل شروع کرے گی۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ ڈالر بانڈ، یورو بانڈ یا صکوک میں سے کون سا مالیاتی آلہ زیادہ موزوں رہے گا۔ پاکستان کا تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مشن، پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام ڈیوس میں انسپائرنگ پاکستان فورم آج ہوگا۔ ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی فورم سے اہم خطاب کریں گے۔ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت، نوجوان افرادی قوت اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے نئے مواقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فورم سے پاتھ فائنڈر گروپ کے بانی اکرام سہگل، چیئرمین زرار سہگل، CEO KAD سیکیورٹی فرید عالم اور مائیکل کوگل مین بھی خطاب کریں گے۔ فورم کا مقصد پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور عالمی سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی کمیونٹی کو متوجہ کرنا ہے۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے جہاں سرمایہ کاری، کاروبار اور پائیدار ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ پاکستان میں مزید $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار۔ ورلڈ اکنامک فورم میں پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام پاکستانی پویلین میں تقریب کا انعقاد۔
چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے کہا کہ ایشیا پاک پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے میکسیمم بلش سوچ رکھتی ہے. یہ اعتماد محض الفاظ تک محدود نہیں بلکہ گزشتہ 10 سال کے عملی تجربے پر مبنی ہے. حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کی بدولت پاکستان کی سرمایہ کاری کی فضا مسلسل بہتر ہو رہی ہے. سانحہ گل پلازا کے بعد فضا آج بھی سوگوار. ریسکیو آپریشن 5ویں روز بھی جاری. مزید 2 لاشیں نکال لی گئیں. جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی. 11 کی شناخت مکمل کر لی گئی. ڈی سی ساؤتھ کے مطابق واقعے میں 35 افراد زخمی ہوئے. 85 افراد لاپتہ ہیں. جب تک ایک بھی شخص لاپتہ ہے اس وقت تک عمارت کو نہیں گرا سکتے. 39 لاپتہ افراد کی لوکیشن گل پلازا کی بلڈنگ کی آئی ہے مگر بلڈنگ کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے ہیں. گل پلازا کے جو حصے گرے ہیں وہاں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے. مشین سے اور مینولی بھی کام کیا جا رہا ہے. عمارت کے گرے ہوئے حصے کو اٹھانے میں مشکلات ہیں. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن 70% مکمل کر لیا گیا ہے. ایس بی سی حکام نے رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا. انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری. خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. رمپا پلازا میں کسی بھی غیر اجازت شدہ سرگرمیوں پر سخت ایکشن لیا جائے گا. اور گل پلازا جیسی اہم عمارتوں کی انشورنس ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے پلازوں کی انشورنس کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ. وزیر تجارت نے وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی جس میں زراعت، لائف اسٹاک، ماربل جبکہ انشورنس کے شعبوں کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا. جان کمال نے کہا کہ پاکستان میں فصلوں کے انشورنس کا تصور موجود نہیں تھا. مراد علی شاہ نے کہا فصلوں کی فائننسنگ اور انشورنس انتہائی ضروری ہے. سندھ حکومت زرعی صنعت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.